اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء گرامی جو کہ بہت ہی رحمت والا، برکتوں والا اسماء گرامی ہے، اس کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید ہے یہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو کر ان کو کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مشکل پریشانی نہیں رہے گی جس کو اللہ پاک نے حل نہ کر دیا ہو، کیونکہ اس وظیفے کی نسبت صحابہ کرام سے ہے، نبی کریم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مشکلات کو حل کرے گا، آپ کے کاروبار کو وسیع کرے گا، آپ کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک دفعہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، پھر میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ درود و پاک میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں تھا، میں اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دے۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، جتنا بھی راشن ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام چپ ہو گئے اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کی اور اللہ کے آگے رو کر گر گرا کر دعا مانگی۔ واپس اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے آیا، کوئی خیرات وغیرہ آئی؟ بیوی نے کہا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں۔ صحابہ کرام دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس عاجزی اور انکساری کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کرتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور واپس گھر چلے گئے۔ اتنے میں ان کی بیوی جو کہ گھر میں موجود تھی کہنے لگی کہ کیوں میں فارغ بیٹھی ہوں اور کیوں نہ میں چکی چلانا شروع کر دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا کرم، ایسا معجزہ ہوا، جب انہوں نے چکی چلائی تو چکی میں اتنا آٹا نکلنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے گھر کے جتنے برتن تھے سب بھر دیے۔ اتنی دیر میں صحابہ کرام گھر پہنچ گئے، کہا کہ کچھ کھانے کو آیا؟ کہنے لگی کہ آپ کے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کہ دیکھیں کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، لیکن چکی میں اتنا آٹا نکل رہا ہے کہ گھر میں جتنے بھی برتن تھے سب بھر دیے۔ وہ یوں ہی چکی چلاتے رہے اور آٹا نکلتا رہا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے گھر کچھ بھی کھانے کو نہیں، لیکن چکی میں آٹا نکلتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چکی کو نہ دیکھتے، یعنی انہوں نے چکی کھول کر، ان کی بیوی نے چکی کھول کر جب دیکھا تو نیچے ایک گندم کا دانہ تھا جس سے اتنے برتن آٹے سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چکی کو نہ کھولتے تو تم زندگی بھر اس چکی سے آٹا کھاتے رہتے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے جب بھی دعا کرے رو کر، گر گرا کر، عاجزی، انکساری اور صبر کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمانے والا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے جو آپ کے ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا اسماء گرامی کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کو آپ نے رمضان المبارک کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، زوال کا وقت نکال
نکال کر جس وقت سجدہ نہیں ہوتا وہ وقت نکال کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کر اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت ہی عظیم و مبارک نام یا ارحم الراحمین، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، اپنی ہم پر بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس نام مبارک کی 1 مرتبہ تسبیح نکال کر اول آخر درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سننے والا ہے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد زوال کا وقت نکال کر آپ اس وظیفے کو کریں۔ کرنا آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کر ایک تسبیح یا ارحم الراحمین یعنی 101 مرتبہ یا ارحم الراحمین اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، نہایت انکساری اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے، نبی کا وسیلہ مانگنا ہے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام دلی مرادوں کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ ہر جائز حاجت اور مقصد کے لیے ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف کرے، میرے چینل کو سپورٹ کرے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔